أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت الرحمن الرحيم. اللهم إني أعدو إليك في الحياة الدنيا، وأشهد أن لا إله إلا أنت وحده لا شريك لك، وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك، فلا تكلني إلى نفسي فإنك إن تكلني إلى نفسي تقربني إلى الشر وتباعدني من الخير، وإني لا أتكل إلا برحمتك، فاجعل لي عندك عهدا توفيه إلى يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا
أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان مع أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. آج 19 جون 2017 کی تاریخ ہے. اور آج ہی کے تاریخ کے دن 19 جون 1992 کو جھوٹ، مکر، دھوکہ دہی، مکر و فریب، عیاری اور مکر
کاری کے ذریعے غیر مقتدرہ قوت فوج، ISI، MI، بیوروکریسی اور ان کے سائے میں جوتیاں صاف کرنے والی نانہاد جمہوری حکومتوں نے 19 جون 1992 کو مہاجر بستیوں پر صوبہ سندھ کے شہری علاقوں میں غنڈوں کو اسلحہ، گولیاں، پیسہ، دولت، گاڑیاں فراہم کر کے پورے سندھ کے شہروں پہ حملہ کرا دیا. فوج اپنے ٹرکوں میں حقیقی دہشت گردوں کو بٹھا کے لے کر آئی. اور بس کیا تھا پھر، گولیاں چلنے لگی، لوگ اغوا ہونے لگے گن پوائنٹ پر، اور جو جانے کے لیے تیار نہ ہوتا تھا فوج کی موجودگی میں، ناپاک فوج کی موجودگی میں، حقیقی دہشت گرد ان کے سینوں پر گولیاں مار کر یا سروں پر اسے اڑا کر انہیں شہید کرتے رہے. آفسوں پر قبضے ہوتے رہے MQM کے، ساتھی شہید ہوتے رہے، گرفتار ہوتے رہے. میں نے ابھی قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، میں اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس فوج نے نہ صرف اپنی موجودگی میں مہاجروں کو شہید کرایا، بلکہ گرفتار کر کے انہیں ننگا کر کے پروفیسرز، ڈاکٹرز، انجینئرز، بڑے بڑے لوگ، صف اول کے لوگ، جس میں ایک ڈاکٹر نشاط ملک بھی تھے جو پاکستانی کرکٹ، ہاکی، فٹ بال ٹیم کے فزیو تھراپسٹ تھے، ان تک کو لے جا کے جانگیا پاجامہ، کرتا، بنیان اتار کر پہنا کر کے ان پر ظلم و بربریت کی. انہوں نے سب بتایا، لیکن فوج کے بریگیڈیئر، کرنل عبید، بریگیڈیئر امان اور کور کمانڈر جنرل طاہر کا بڑ پوتا جنرل نصیر اختر اس بھیڑیے بزدل شخص نے کھلا لائسنس کیا، مار دو یا حقیقی میں شمولیت اختیار کر دو گرفتار شدگان کی، جو نہ مانے انہیں مار دو. اور مار مار کے جو تڑپنے لگے اور قطعی غیر سیاسی ہوں، جیسے ڈاکٹر نشاط ملک تھے، ایسے لوگوں سے پیسہ لے کے چھوڑ دو. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمہ طیبہ کی قسم کھاتا ہوں، انہیں بھی
فوج نے کے لیے سینٹر میں جہاں ٹارچر سیل بنایا تھا کے لیے سینٹر، یہ جو اب واٹر بورڈ اور کیڈیے کا جو ہے اس کے قریب بنایا تھا، وہاں پر رکھ کر جو ٹارچر کرتے رہے، اس کے بعد انہوں نے کہا میں تو کوئی کسی جماعت کا رکن بھی نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، میں یہ ہوں. تو ان سے اسی فوج نے 5 لاکھ روپے اس وقت 92 میں لے کے پش مردہ حالت میں، یعنی انتہائی تباہ کن حالت میں، پش مردہ کہتے ہیں حالت میں چھوڑ دیا. ایک نہیں ایسی لاکھوں داستانیں ہیں. واجب الاحترام بزرگوں، میری ماں بہنوں، یوتھ، اے پی ایم ایس او، نوجوانوں، میری ماں بہنوں، بیٹیوں، بچے بچیوں، گرلز بوائز، اسٹوڈینٹس، ٹین ایجرس، میں کوئی غلط بات نہیں بتا رہا. 19 جون 1992 کو جو آپریشن شروع کیا وہ آج کے دن تک جاری ہے. ویسے تو آپریشن مہاجروں کے خلاف اس انگریزوں کی نوکر، ان کے کتوں، گدھوں، گھوڑوں، ان کی بیگمات اور ان کے مردوں کی خدمت کیا کرتے تھے، تیل مالش کیا کرتے تھے، جوتے صاف کیا کرتے تھے، اور ان کی خواہش پر جو وہ چاہتے تھے وہ پیش بھی کر دیتے تھے. پھول کھلے بھی نہیں ہوتے تھے، کلیاں تک پیش کر دیتے تھے، جسے سونگ کر استعمال کر کے مسل کے پھر پھینک دیتے تھے. یہ پاک فوج مقدس کہا جاتا ہے. بے شرم، دانشور، اینکر پرسن، صحافی حضرات، نام نہاد محب وطن، کس کو تم پاک فوج کہتے ہو جس نے بنگال میں 2 لاکھ معصوم بیٹیوں کو ان کی عزتیں لوٹ کر انہیں پریگننٹ کر دیا؟ ثبوت پوری دنیا میں پڑے میں جا کے، ہر چیز کا ٹھیکہ میں نے لیا ہے کہ میں تمہیں ہر چیز کا ثبوت فراہم کروں. اس فوج نے 40 سال حکومت کی. کہتے ہیں عدلیہ آزاد ہے، عدالتیں آزاد ہیں. یہ سیاسی جماعتوں کے رہنما اور لیڈروں کی 99% اکثریت کرپٹ ہے، عیار و مکار دھوکے باز ہے. مجھے بتائے ان میں سے کس نے کس وقت مارشل لا، جس نے آئین کو پوٹوں تلے روندا، اس کے خلاف نکل کر اپنی جانیں دی؟ کتنے نام ہے ذرا مجھے بتا دو، جلدی بتاؤ کتنے نام ہیں، کتنے دانشور مرے، کتنے وکلا مرے، کتنے اینکر پرسنس مرے، کتنے صحافی مرے، کتنے وکلا مرے، کون مرا ذرا بتاؤ تو. لاؤ فہرست نکالو، بتائیں.
کیا ہوا؟ کیا سوچنے لگے؟ میں خاموش ہو گیا. نہیں بتایا نا؟ اب جا کے پوچھ لو سندھ، بلوچستان، کے پی کے، صوبہ پنجاب میں ہائی کورٹس، لوور کورٹس، سیشن کورٹس موجود ہیں، اور اسلام آباد میں سپریم کورٹ جو فوج کی سب سے بڑی نائکا کا کردار ادا کرتی رہی. فوج کا کام ہی صرف یہ تھا کہ ماشاءاللہ لگانے والوں کو، بیٹیاں اٹھانے والوں کو، زنا کرنے والے، قوم کی بیٹیوں کی عصمتیں لوٹنے والوں کو ان کے اقدامات کو جائز قرار دے، نظریہ ضرورت کے تحت، نظریہ ضرورت کے تحت، نظریہ ضرورت کے تحت. یہ سپریم کورٹ ہے. اس سپریم کورٹ نے آج تک پاکستان توڑنے والوں کے خلاف کوئی فیصلہ دیا؟ کسی عدالت نے پاکستان توڑنے والے کسی ایک جرنیل کو سزا دی؟ اس سپریم کورٹ نے اور عدالتوں نے اور دیگر سول ادارے ہوں یا فوج کے ادارے ہوں یا حکومتیں ہوں، نام نہاد جمہوری، وہ سب فوج کی ہیں. ہم بہت حکومتوں کے ساتھ ان کے کولیشن پارٹنر بنتے رہے. ان کولیشن پارٹنر بننے کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ سب بے بس ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ کچھ نہیں کر سکتے. ان کا کام فوج کے جرنیلوں کے آگے سجدہ کرنا ہے، اور اگر وہ نہیں کریں گے تو ان کی سب سے بڑی نائکا جو سپریم کورٹ ہے، چھوٹی نائکا ہائی کورٹ کی شکل میں ہے، ان سے چھوٹی نائکا سیشن اور لوور کورٹس میں ہے. خدا کی قسم ہر جگہ پیسہ چلتا ہے، پیسہ چلتا ہے، پیسہ چلتا ہے. ایک لیڈر ہیں بڑے شان سے، بھٹو کے چاہنے والے بنتے ہیں. انہوں نے ہی ایک انتہائی کرپٹ، عیار، مکار، زانی، شرابی، کبابی، جھوٹا، رشوت لینے والا، ملک کو تباہ کرنے والا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس افتخار چودھری کے لیے اس کی گاڑی کا ڈرائیور بن کے یہ پنجاب کے لوگوں کی فطرت ہے، کیونکہ یہ سب ان کی اولادیں ہیں جو 1857 میں دہلی جب فتح کر لیا انگریزوں سے، حریت پسندوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے، تو یہی ان کے آباء و اجداد انگریزوں کے ساتھ شامل ہو کے نہ صرف حریت پسندوں کے خلاف لڑے بلکہ ان کی مخبریاں کی اور جیتی ہوئی جیت کو شکست میں تبدیل کر دیا. جو کہہ رہا تھا آزاد عدلیہ چاہیے، آزاد عدلیہ چاہیے، عدلیہ ہوگی ماں کے جیسی، ماں کے جیسی پیاری ہوگی، ماں جیسی ہماری ہوگی. ان کو کیا معلوم ماں ہوتی کیا ہے، بہن کیا ہوتی ہے، بیٹی کیا ہوتی ہے. پوری انسانی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو. اگر میرے پاس اس وقت
ابوالکلام آزاد صاحب کا خطبہ دہلی ہوتا میں آپ کو ضرور سنا دیتا. آئندہ انشاءاللہ جلد سنا دوں گا. میں یہ پوچھتا ہوں انہوں نے ایم کیو ایم کے خلاف فوج نے آپریشن کیوں کیا؟ یہ بےہودہ، بے غیرت، بے ضمیر، جھوٹا، عیار، مکار، نام نہاد، دنیا کو دکھا کر 5 وقت کی نماز پڑھنے والا دھوکہ دیتا رہے لیکن خدا کو تو نہیں دے سکتا. یہ چودھری نثار، اس کے آبا و اجداد نے تو کعبے پہ گولیاں چلائی تھیں اور دہلی میں ان کے آبا و اجداد، دادا پڑ دادا، وہ تو وہاں پر پڑ نانا ان کے تو حریت پسندوں کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے، دوسری طرف بغدریاں کر رہے تھے، تیسری طرف اپنے گھر کی معصوم پھولوں پہ موجود، گھروں میں موجود کلیوں کو وہ انہیں پیش کر رہے تھے. سپریم کورٹ نے آج تک قرضے اربوں خربوں روپے معاف کروانے والوں کو کسی ایک کو سزا دی؟ نواز شریف کے خلاف مقدمہ چل رہا ہے، ضرور چلائیے، شوق سے چلائیے. واٹ اباؤٹ وہ خاتون جو 2 شراب کی بوتلیں لائیں، ان پہ سوموٹو ایکشن بڑی نائکا یعنی سپریم کورٹ فوج کی جو ہے، فوج کی سپریم کورٹ نائکا ہے، عدلیہ نہیں ہے. I want to tell the international community that the Supreme Court is the biggest pimp of the Pakistan Army and the ISI. Supreme Court of Pakistan is not independent, not sovereign, not have the right to take action against rich people, and it is impossible to take against action the killers, the looters, plunderers of Pakistan Army, ISI and دیگر forces of Pakistan including Air Force and Navy. اسے دیکھو کہتے ہیں مقدس اداروں کے خلاف برداشت نہیں کیا جائے گا. یہ جو گلے پھاڑ کے چلا کے لیڈرز بولتے ہیں، ان بے غیرتوں کو، بے شرموں کو کبھی یہ نہیں شرم آئی کہ تم نے بار بار آئین توڑا. ہم نہ الیکشن لڑیں گے نہ اسمبلیوں میں آئیں گے، پہلے ہم تمہارے لیے تمہارے خلاف احتجاج کرتے ہیں کہ تم نے ملک توڑا ہے، تم پر آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلایا جائے. تم نے آئین بار بار توڑے ہیں، آرٹیکل 6 کے خلاف تم پر مقدمہ چلایا جائے. لیکن الطاف حسین کے خلاف ریڈ وارنٹ ایک دفعہ نہیں، چودھری نثار 1 کروڑ مرتبہ نکال دو. تمہاری ISI نکال دے، آرمی نکال دے. لیکن I want to tell the international community with full proof that Pakistan Army and the ISI and other armed forces in collaboration, in collusion with the so-called democratic governments, they are financing
providing support, financial, physical, lethal weapons, providing them lethal weapons, transportation, and all sorts of protections, as they provided protection under the Kakul Academy in Abbottabad to Osama bin Laden, chief of Al-Qaeda. And now they have brought Ehsanullah Ehsan. हाय हाय, आर्मी स्कूल के बच्चों को शहीद करने वाला, लाखों लोगों को मारने वाला, कहते हैं ये तो अदीब है, शायर है, एक एंगर पर्सन। इनका अस्करी विंग से ताल्लुक नहीं था, अल्ताफ हुसैन का अस्करी विंग से ताल्लुक था। अल्ताफ हुसैन गद्दार है, उसने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया। तो इन लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा ही सिर्फ नहीं लगाया, बच्चों को गाजर मूली की तरह काट दिया, प्रिंसिपल्स को जलाकर कोयला बना दिया आर्मी पब्लिक स्कूल का। और बड़ी लिस्ट है, पूरी की पूरी लिस्ट है, जहां इन्होंने हमले करके इंसानों का कत्लेआम किया, कौमी तंसीबात का नुकसान किया। मगर एहसानुल्लाह एहसान को फौज ISI और उनके चमचे लाके कहते हैं ये तो शायर और अदीब है। हाय 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 हाय, आपकी अदाओं पे दिल वाकई लुटाने को दिल चाहता है। मोहब्बत की झूठी अदाओं पे जालिम जवानी लुटाने को जी चाहता है, गो के बड़े बेमुरव्वत हैं और इनके चमचे पंजाबी दानिश्वर 99% एंकर पर्सन, दानिश्वर, शायर, अदीब, पॉलिटिशियन, वो सब हैं। बलोच गद्दार, पठान गद्दार, गिलगिती बल्तिस्तानी गद्दार, मुहाजिर गद्दार। पहले सिंधियों को भी गद्दार कहा, लेकिन अब तो शुरू में से ही सिंध के लोग तो शुरू से, यानी भुट्टो को जब फांसी दी तो उसके बाद से तो पूरे सिंध के लीडर्स जो है उन्होंने लिटरली तलवे चाटे हैं, लिटरली तलवे चाटे हैं। और फिर उस दिन से जो गुलाम बने और आज तक पीपल्स पार्टी इस फौज के गुलाम है। नवाज शरीफ तो है, इनके खुद अपने रिश्तेदार हैं, वो आपस का झगड़ा तो खानदानी होता है, वो पूरी दुनिया में होता है। लेन देन में 5 अरब रुपए लिए, 1 अरब हमें दिए, 4 अरब तुम्हें रखे। अबे हमें 3 देने चाहिए थे, 2 तुम रखते। फौज मुकद्दस है, मुकद्दस इदारे को ज्यादा देना चाहिए। और आज तक ऑपरेशन क्यों किया जा रहा है? मेरा घर क्यों बंद किया गया है? 905 करोड़ आवाम का, उनकी उम्मीदों का मरकज, उनकी मोहब्बतों का मरकज 90 क्यों बंद किया गया है? खुर्शीद मेमोरियल हाल क्यों बंद किया गया है? ISI ने कमालू ग्रुप को दुबई से लाके चोर उचक के जिन्हें मैंने
نکال دیا تھا پارٹی سے. سارے چور, ڈاکو, اچکے, گتا کو کٹنگ کرنے والے, ان کو لا کے ہیرو بنا کر پیش کیا. اور ٹی وی کے اینکر پرسنز بھی, اس میں مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں. عورتیں تو خیر باعزت عورتیں تو نوکری چھوڑنا پسند کر لیں گی, لیکن وہ باعزت عورتیں جھوٹ بولنا. عورت کے اندر کم از کم ایک بات ہے, شریف عورت میں, وہ کبھی جھوٹ اور کسی کو دکھ پہنچانے کے خلاف مکر و فریب سے کام نہیں لے گی. یہ قدرت نے عورت کو یہ کردار عطا کیا ہے. مرد بہت بے وفا ہوتے ہیں, عورتیں نہیں ہوتی. لیکن جو عورتیں اینکر پرسنز ان جانتے بوجھتے ان لوگوں کو ہیرو بنا کر پیش کر رہی ہیں, بس میں ان کے خلاف کچھ نہیں کہنا چاہتا. وہ کسی کی بہن ہوں گی, بیٹی ہوں گی, ماں بھی ہوں گی, بیوی بھی ہوں گی. لہذا ان کے لیے دعائی کر سکتا ہوں کہ اللہ انہیں ہدایت دے. اور میں عورتوں کے خلاف اس لیے نہیں کہ عورتیں مظلوم ہیں, میں عورتوں کے حقوق کے لیے لڑتا رہا ہوں, لڑتا رہوں گا. میں اقلیتوں کے حقوق کے لیے لڑتا رہوں گا. میں شیعوں کے خلاف جو سلفی مسلک, سعودی مسلک والے ISI کے کو پیسہ دیتے ہیں, پوری فوج, آج فوج میں آپ دیکھ لیں, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں اور قسمیہ چیلنج کرتا ہوں, پورے پاکستان کے لوگوں کو, پنجاب کے لوگوں کو بھی کرتا ہوں, لیکن پنجاب کے لوگوں میں جائے گا کون؟ غریب تو بیچارے جا نہیں سکتے پنجاب کے, ان سے تو ہماری نہ کل لڑائی تھی نہ آج لڑائی ہے. لیکن پنجاب کی اشرافیہ, اس کو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کا کام ہی صبح شام وہی ہے جو فوج کرتی ہے, ان کا خود وہی کام ہے. تو یہ ان کی آپس کی لڑائی ہے. باقی میں نے کہا پیپلز پارٹی سندھی تو مل گئے ہیں, بلوچ سردار وہ بک گئے ہیں, KPK کے سارے ANP باچا خان کی ساری اولاد فوج کے ہاتھوں بک گئی ہے. مشال خان کو قتل کر دیا. کہاں ہے یہ نیا پاکستان بنانے والا چیمپئن عمران خان؟ اس کو میں کیا بولوں, میں اس کو کیا بولوں, کیا نام دوں اس بے غیرت شخص کو؟ اس کے کونسلر نے قتل کیا اور اس کو بھگوا دیا جیل سے نکال کے, اس عمران خان نے, اس کی پولیس نے, اس کے وزیر اعلیٰ نے. اسی طرح ANP والوں نے فوراً گئے, سر خادم آ گئے ہیں, ہم تو پٹھان لوگ ہیں, غیرت مند لوگ ہیں, جب زبان دے دیتے ہیں تو اس سے مکرتے نہیں ہیں. ہم نے تو فوج کو زبان دے دی ہے کہ ہم آپ کے غلام ہیں, تو آپ کے غلام ہیں. خدا کے لیے ہمارے آدمی جس نے مشال کو مارا اس کو بھگا دو, بس اس کو بھی بھگا دیا. نہ سپریم کورٹ نے ایکشن لیا. مشال کا باپ جگہ جگہ, مہاجروں کو تو چھوڑ دو, مشال کا باپ جگہ جگہ مارا پھر رہا ہے, کوئی سننے والا نہیں ہے. پولیس کا یہ حال ہے, SHOs ارب پتی کھرب پتی. اور یہ ملک ہے یا, اب میں کیا گالی بک کے بتاؤں, وہ آسان ہوتا ہے, لیکن کچھ تہذیب کا تقاضا ہے. پھر اس کو سننے والی میری ماں بہنیں بھی ہیں, ورنہ تو بڑا دل چاہتا ہے
تم دیکھو اللہ رسول پاکستان کی محبت کی باتیں کرنے والے احسان اللہ احسان کو کیا کہتے ہیں؟ یہ تو عسکری ونگ کا نہیں تھا، یہ تو شاعر اور ادیب ہے. اور لندن میں جو اسلحہ نکلتا ہے، جو دہشت گرد بقول ان کے پکڑا جاتا ہے، اس کا تعلق کہتے ہیں MQM عسکری ونگ لندن سے. اوے تم عسکری ونگ فوج والو، ISI والو، here I want to request the Prime Minister, Honorable Prime Minister of Great Britain, Theresa May, dear Madam, dear Prime Minister Theresa May, they are accusing that the arms and ammunition discovered in Karachi belongs to the fighting, the militant wings of MQM London. Can I have the right to say, to ask you, dear Prime Minister, that the Britain can allow anybody to have the weapons? How can we would have established a askari wing, militant wing, military wing in UK? So they are not only accusing the MQM, but they are accusing the British government. Madam, dear Prime Minister Theresa May, why do you give so much support to Pakistan? They are accusing you that you are creating armed wings, militant wings, military wings of different organizations from Pakistan, including the MQM. And your Scotland Yard, Metropolitan Police, they are doing nothing to take any action against the militant wings of the MQM. Please investigate this and stop the rogue state of Pakistan, the rogue army. Please do not give them funds to Pakistan military, particularly military, because they are not using those funds, money to strengthen Pakistan, but to make many religious, jihadi madrasas all over Pakistan and providing them training, military training, providing them arms, ammunition. And if I am wrong, I ask the British government to send their representatives, their representatives, British government, to Islamabad, the headquarters of the ISI, Appara, known as Appara. In front of them, there is a mosque, Red Mosque, Lal Masjid, Red Mosque. There, last year, there is adjacent another madrasa that is known as Jamia Hafza, means University Hafza University, Hafza, Madrasa Hafza. Their girls were gathered and they were like
people in qawwalis, they become so involved. So they were involved in singing the song, and they took the oath that we are rendering our support and taking oath in the hands of the Abu Bakr al-Baghdadi, head of the ISIS leader. That song you can find on social media. If you don't have, we will provide you. But no action has been taken against the armed jihadi outfits of Lal Masjid, which is just adjacent in front of ISI main headquarters. From Lal Red Mosque, 10 SSG commandos, army commandos, and the other army officers and police people were brutally shot dead by the terrorists of Red Mosque. But Chaudhry Nisar, Federal Interior Minister, is still persistently saying that we cannot take action against the head of the terrorist wing of Red Mosque, so-called Maulana Abdul Aziz. And others. But we will seal the office of the MQM. We will seal the Khurshid Memorial Hall. What the hell they are doing? Why did our forefathers sacrifice 2 million lives for the creation of this country? For what? Just to get genocide from our own armed forces? My dear Muhajirs, do you want to let the army, ISI, rangers, police to molest your daughters, sisters, mothers, and misbehaved elderly persons, torture them, and take their young youth, take them to unknown place, torture them, and throw their mutilated bodies in the jungles, streets? Enough is enough. I did everything. I sacrificed my whole life to establish the true democratic, liberal, secular state of Pakistan. I struggled to give and provide the rights to the poor and middle class masses of the country, irrespective of their caste, color, creed, sect, or any belonging to any province. Marriage should be the criteria to get the higher positions job. But quota system was imposed in the
constitution in 1973 with the blessings of the armed forces, and they did it. They imposed that through the hands of Zulfiqar Ali Bhutto. Later on, he was hanged by the same. They are masters, military generals, who also killed Benazir Bhutto. But Sindhi leader and People's Party leaders are cowards. They are the slaves. They have sold their conscience into the hands of the Pakistan army establishment. They were not the part in general, but I will tell you that they were, since the beginning, since Zulfiqar Ali Bhutto, they were remain the part of the establishment, military establishment, not civilian. I will tell you the full story of Zulfiqar Ali Bhutto. How did he serve like a servant to military generals? They couldn't take any action against the killers of Zulfiqar Ali Bhutto and Benazir Bhutto, Murtaza Bhutto, Shahnawaz Bhutto, but they are talking, blaming the MQM as a terrorist organization. We eliminate the whole Dahshatgardi from Sindh. You will see that Sindh will not be your colony anymore for each and every individual. Before partition, Hindu were dominating on you. After liberation, with our sacrifices, you were liberated from Hindu domination in Sindh. And now they are treating us, they are not treating practically, treating like slaves, third grade, fourth grade citizens of Pakistan. Now we will not live together. You have to, and the federal government and the army, if they want to keep intact Pakistan, they have to divide Sindh and provide a separate province to Muhajir. Similarly, give Fatah people separate province, give Baltistan and Hazarwal, Saraikis, Multanis, their province. If you don't create more provinces, then you are going to eliminate the, what do you call, the sign, the map of the map of Pakistan from the map of the world. You are separating, you are wiping, cleaning, removing.
پاکستان from the map of the world. انیس جون سے لے کے جو اب تک شہید ہوئے، جو اب تک لاپتہ ہیں، جو اب تک اسیر ہیں، جو شہید ہو گئے 22,000 سے زیادہ. بہت تفصیل میں جاؤں گا، بہت طویل ہو جائے گی بات. ان سب کے لیے میں نے فاتحہ خوانی کی. 19 جون آپ بھی دعا کریں تمام شہداء کے لیے جو 1992 سے لے کر آج تک شہید ہوئے، بلکہ 47 سے لے کے آج تک جو مہاجر شہید کیے گئے ہیں. میں اس تفصیل میں بھی جانا نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. جو پڑھا ہے اللہ تعالیٰ کلام اس کو قبول فرمائے، اس کو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدیے میں پہنچ کر اس کا ثواب جتنا بنتا ہو. تمام انبیاء کرام، پیغمبران اسلام، پیغمبران، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین، شہداء احد، شہداء بدر، شہداء تمام غزوات، اور جہاں جہاں مسلمان شہید بے گناہ کیے گئے ان کی ارواح کو پہنچا. ان کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پہنچ کر تمام بزرگان دین اولیاء اکرام کی ارواح کو پہنچ کر درجہ بدرجہ MQM کے شہیدوں کو اے اللہ آج کا ثواب ان کی روحوں کو پہنچا. 19 جون 1992 کے شہداء کو، اس کے بعد ہونے والے تمام شہیدوں کو، ان کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا. ان کے درجات بلند فرما، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ تو سب دیکھ رہا ہے، تیرے سامنے کچھ چھپا نہیں ہے. اے اللہ ہماری آزادی کے لیے، مہاجروں کی آزادی کے لیے، خدا کے لیے جیسے تو نے بنگالیوں کے دروازہ کھولا ایسے ہمارے لیے دروازہ کھول دے. اے اللہ یہ ہم پر بھارت کا ایجنٹ ہونے کا الزام لگاتے رہتے ہیں. یا اللہ تو دنیا کا کچھ ایسا کر دے کہ بھارت اپنا دروازہ کھول دے ہماری مدد کے لیے. میرے خلاف گالیاں آنے لگیں گی کہ الطاف حسین صاحب بھارت سے مدد مانگ رہے ہیں، تو میں تو مدد ہی مانگ رہا ہوں. ابھی تو میں مودی سے ملا نہیں، ملوں گا انشاءاللہ مودی صاحب سے بھی، لیکن عمران خان مل لے. وہ پنجابی ہے تو کیونکہ وہ فوج کا خصوصی بندہ ہے. اس سے زیادہ اور میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، باقی آپ خود سمجھ لیں. چودھری نثار فوج کا خاص الخاص پسندیدہ ہے، کیونکہ ہر شوق کے لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں، فوج میں بھی بہت ہے. جو چودھری نثار کے ذوق کے والا، چودھری نثار جیسا ذوق رکھنے والے ہیں، تو اے اللہ تو تمام آرمی پبلک اسکول کے شہیدوں کو اس کا ثواب پہنچا. مشال کی روح کو اس کا ثواب پہنچا. جہاں جہاں بے گناہ مرے ہیں، شہید کیے گئے، ان کو ثواب پہنچا. اور اس فوج پر، ISI پر، فوجی اسٹیبلشمنٹ پر، ان کی حکومتوں پر، سپریم کورٹ پر، پاکستان کی عدالتوں پر اے اللہ اپنا قہر، اپنا عذاب نازل فرما. جو رشوتیں لے لے کر امیروں کو چھوڑ دیتی ہیں، غریبوں کو پھانسی پہ چڑھا دیتی ہیں. یا اللہ مہاجر قوم کو آزادی دلا دے، آزادی دلا دے، آزادی دلا دے. بلوچوں کو آزادی دلا دے، بلوچوں کو آزادی دلا دے. بلوچ قوم پر جو ظلم ہو رہا ہے ان کی مدد کے لیے بھی کہیں سے دروازہ کھول دے. یہ کہتے ہیں اسرائیل کسی نے دیکھا نہیں ہے ہم میں سے آج تک، لیکن یہ الزام لگا رہے ہیں تو اللہ اسرائیل کا دروازہ ہماری اور بلوچ عوام کی مدد کے لیے کھول دے. یا اللہ
یا اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ، اللہ اکبر، کوئی تو دروازہ کسی ملک کا ہمارے لیے کھول دے تاکہ ہم آمنے سامنے آ سکیں اور رینجرز والوں کو بتا سکیں، کیونکہ یہ آج تک 70 سال میں کسی مسلح فوج سے نہیں لڑ سکے، نہیں لڑ سکے، نہیں لڑ سکے۔ اللہ تعالیٰ 19 جون کے شہداء کی مغفرت فرمائے۔ آپ لوگ بھی فاتحہ خوانی کریں، خواتین اپنے گھروں میں ایم کیو ایم کی اجتماعات کریں۔ میں تمام شہداء کے لواحقین سے 19 جون کے بعد سے لے کر آج تک شہید ہونے والوں کے لواحقین سے دلی تعزیت کرتا ہوں۔ جب تک میری زندگی ہے میں نہیں چھوڑوں گا۔ میں قانون کے مطابق ایک ایک قطرے کا شہید ہونے والوں کے ایک ایک خون کے قطرے کا حساب لوں گا، حساب لوں گا، حساب لوں گا۔ جسے میرے ساتھ نہیں آنا وہ میرا پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میرا ساتھ چھوڑ کے چلا جائے کمالو ٹولے نہیں یا پیا بھی ٹولے میں۔ اللہ مجھے شہادت کی موت دے، عزت کی موت دے، وفاداری کی موت دے، بے غیرتی، غلامی اور یزیدی قوتوں کے آگے سر جھکانے کی کا کبھی مجھے ذرا سا بھی تو موقع نہیں دی جو پاکستان کی عدلیہ اور افواج ہماری پوری یزیدی فوج کی نقل کر رہی ہیں۔ اللہ ہم سب پر اپنا رحم فرمائے۔ مہاجروں اٹھ جاؤ، نوجوانوں بیدار ہو جاؤ، ماؤں بیدار ہو جاؤ، ورنہ مار دیں گے ویسے ہی عصمتیں تار تار کر کے، بچوں کو ذبح کر کے، جوانوں کو اور بچوں کو نیزوں پہ اچھال کر مار دیں گے۔ یہ فوج یہی کرتی رہی ہے۔ خدا کے لیے اس سے چھٹکارا حاصل کرو۔ اور الطاف حسین کی باتیں بری لگتی ہیں، چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو، مجھے کوئی غم نہیں، میں تمہیں پھر خدا حافظ کہنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ میرے شہیدوں کی مغفرت فرمائے، بس مہاجروں کی مدد فرما دے، باقی جو چھوڑنا چاہیں وہ مجھے چھوڑ کے چلے جائیں، انہیں میں خدا حافظ کہتا ہوں، سب کو خدا حافظ کہتا ہوں، تمام ساتھیوں کو دل کے ساتھ، اور جو جانا چاہتے ہیں وہ ان کو بھی خدا حافظ۔ السلام علیکم۔ نعرہ مہاجر چیے مہاجر، نعرہ مہاجر چیے مہاجر، چیے مہاجر۔ آج بھی منزلوں پر لگی ہے نظر، سن لو کان کھول کے، ہمیں قتل کرنے والے رینجرز والوں، فوج والوں، ایسائی والوں دل میں رکھتے ہیں عزم صبر۔ آج بھی دل شکستہ نہ سمجھے ہر زمانہ، اے آئی ایس آئی فوجیوں دل شکستہ نہ سمجھو، اے رینجرز والوں دل شکستہ نہ سمجھے، تم لوگ ہمیں اپنی ہمت سینہ سے پر آج بھی جی